تریپولی میں زبردست لڑائی، باغی قذافی کے کمپاؤنڈ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ قذافی کے بیٹے سیف الاسلام آئے منظر عام پر، کہا باغیوں کو چنگل میں پھنسایا گیا۔ قذافی نے تریپولی چھوڑنے سے انکار کر دیا، علماء اور عوام سے کی باغیوں کے خلاف میدان میں آنے کی اپیل۔ لیبیا میں لڑائی کے درمیان تیل کی قیمتیں گریں، سونے کی قیمتیں ریکارڈ بلندی پر پہنچیں۔ اقوام متحدہ نے سیریا میں فوج کے کریک ڈاؤن کی تحقیقات کا حکم دیا، عرب ملکوں نے کیا خون خرابہ روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے انا ہزارے سے کی بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل، پرنب مکھرجی سول سوسائٹی کے ساتھ بات چیت میں حکومت کی نمائندگی کریں گے، انا ہزارے 30 اگست کی ڈیڈ لائن پر قائم۔ لوکپال اور کرپشن مسئلے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، دونوں ایوانوں کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کانی موزی اسپیکٹرم کیس میں منموہن سنگھ کو گواہ کی حیثیت سے بلانے کی ہیں خواہش مند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فراست اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھے، خبروں کی تفصیل کی طرف بڑھیں۔ لیبیا کے دارالحکومت تریپولی میں زبردست لڑائی کی خبروں کے درمیان باغیوں اور سرکاری فوجوں دونوں کی طرف سے کامیابی کے الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ باغی قذافی کے باب العزیزیہ کمپاؤنڈ سے صرف 500 میٹر کی دوری تک پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران ناٹو کے ہوائی جہاز تریپولی میں کم بلندی پر پرواز کر رہے ہیں اور باغیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیبیا کے باغی تریپولی پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں معمر قذافی کی گڑھ باب العزیزیہ کے قریب سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تریپولی اس وقت 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ایک حصے میں جشن منایا جا رہا ہے اور دوسرے حصے میں جھڑپیں اور لڑائی ہو رہی ہے۔ اس دوران تریپولی ایئرپورٹ پر باغیوں کے کنٹرول کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک عرب ٹیلی ویژن چینل نے باغیوں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ عرب ٹی وی چینلوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کو عوام کی طرف سے کافی مدد مل رہی ہے۔ باغیوں کی کونسل کے لیڈر مصطفیٰ عبد الجلیل نے کہا ہے کہ کرنل قذافی کی گرفتاری تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ معمر قذافی کہاں ہے، اس بارے میں الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ لیبیا میں باغی کرنل قذافی کے مضبوط گڑھ تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے ان حالات میں منظر عام پر آ کر سب کو چونکا دیا ہے۔ سیف الاسلام کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ سیف الاسلام نے کہا کہ بہت خون بہہ چکا، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سیف الاسلام نے کہا کہ سرکاری فوج نے باغیوں کو چنگل میں پھنسا کر ان کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمر قذافی تریپولی میں محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ قذافی کے بیٹے سیف الاسلام اور محمد قذافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قذافی لاپتہ ہیں۔ سیف الاسلام اس ہوٹل کے سامنے پہنچے جس میں بیرونی ملکوں کے جرنلسٹ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیف الاسلام نے دعویٰ کیا کہ تریپولی اب بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ سیف الاسلام کے اچانک منظر عام پر آنے سے لیبیائی فوج کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ سیف الاسلام نے کہا کہ ان کے والد معمر قذافی اور ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں۔ سیف الاسلام قذافی نے کہا کہ سرکاری فوجیں عوام کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ First of all, I'm here to refute all the rumors and reports. NATO used its most sophisticated technology to block all our communications. They sent text messages to the Libyan people. They interrupted our TV broadcasts. They waged an electronic media war against us to scare our people. They sent gangs and armed groups to Tripoli by sea and civilian vehicles to create chaos. You have seen how the Libyan people rose up yesterday and today and broke the back of the rebels and the rats and the gangs. I'm going on a tour of Tripoli now and we'll visit all the hotspots. You will see everything is normal. لیبیا میں مشکلات سے دوچار لیڈر معمر قذافی نے ایک بار پھر لیبیائی قوم اور علماء سے باغیوں کے خلاف میدان میں نکلنے کی اپیل کی ہے۔ عرب سیٹلائٹ چینل نے بتایا کہ معمر قذافی نے اپنے ایک آڈیو پیام میں علماء اور مسجدوں کے امام صاحبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باغیوں نے تریپولی کو
آگ کے علاوے میں جھونک دیا ہے۔ ان مشکل حالات میں جو ہے سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ باغیوں کے خلاف مزاحمت کریں۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ خانقاہوں سے نکلیں اور رسم شبیری ادا کرتے ہوئے جنت کی طرف قوم کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتیں ترپولی کو آگ کے علاوے میں جھونک کر کھنڈر بنانا چاہتی ہیں۔ ملک کے علماء اور امام صاحبین کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ملک کو باغیوں کے حملوں سے اسی طرح بچانا چاہیے جس طرح انہوں نے اٹلی کی سامراجی طاقت کے خلاف بچایا تھا۔ کرنل قذافی نے ترپولی سے نکل جانے کے امکان سے انکار کیا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معمر قذافی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام دینے والی 40 خاتون باڈی گارڈ لاپتہ ہیں۔ قذافی اپنی حفاظت کے لیے صرف خواتین باڈی گارڈز کو ہی رکھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور UN سیکریٹری جنرل بان کی مون نے کرنل معمر قذافی پر زور دیا ہے کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے اور انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ اوباما نے باغیوں کی عبوری کونسل کو خبردار کیا کہ ابھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ مستقبل میں لیبیا میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس دوران بین الاقوامی تبصرہ نگاروں نے کہا ہے کہ لیبیا میں معمر قذافی کا تختہ الٹنے کے بعد ملک کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکن کونسل آن فارن افیئرز کے چیف رچرڈ ہیپس نے بتایا کہ پرانے نظام کا خاتمہ ٹھیک ہے لیکن اس کی جگہ نیا بہتر نظام قائم کیا جانا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رشین ایکسپرٹس نے بھی خبردار کیا کہ اگر معمر قذافی نے حکومت چھوڑ دی تو لیبیا بکھر کر رہ جائے گا۔ مڈل ایسٹ سے متعلق رشین ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ باغیوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اور ایسا ڈر ہے کہ لیبیا کے حالات عراق اور صومالیہ کی طرح ہو جائیں گے۔ امریکہ کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن اور لیبیا سے متعلق کئی ملکوں کے کانٹیکٹ گروپ نے لیبیا کے بارے میں اگلے قدم کیا ہوں گے اس بارے میں بات چیت سے اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں اگلے ہفتے استنبول میں اس کانٹیکٹ گروپ کی ایک میٹنگ ہوگی۔ لیبیا میں باغیوں کی پیش قدمی کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ایشیا کے بازاروں میں تیل کی قیمتوں پر اثر پڑا جہاں شیئرز کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ میں شیئر مارکیٹس کے حالات کچھ بہتر ہوئے اور آئل سیکٹرز کے شیئرز میں اچھال آیا۔ لیبیا میں بدامنی شروع ہونے کے بعد سے تیل کی پیداوار پر اثر پڑا ہے جس سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ لیبیا تیل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے۔ اس دوران ہندوستان میں سونے کی قیمت اپنے ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ ممبئی کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت 28,265 روپے فی 10 گرام پر رہی۔ عالمی منڈی کے اثرات کے تحت یہ قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس دوران عالمی منڈی میں سونے کی قیمت $1,910 فی اونس ریکارڈ کی گئی جبکہ دہلی کے صرافہ بازار میں منگل کو سونے کی قیمت 28,800 کے ساتھ نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ لیبیا کی دارالحکومت ترپولی میں باغیوں کی داخل ہونے کے بعد مراکش اور برازیل میں لیبیا کے سفارت خانوں پر قومی پرچم اتار کر باغیوں کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ مراکش کے وزیر خارجہ نے قومی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا کے باغیوں کی قومی عبوری کونسل کو لیبیا کی اصل نمائندہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے اپنا ایک نمائندہ لیبیا کے باغیوں کے گڑھ بنغازی بھیجنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ یہ نمائندہ مراکش کے بادشاہ کا خصوصی پیغام باغیوں کی قیادت کو پہنچائے گا۔ اس دوران برازیل کے دارالحکومت برازیلیا میں بھی لیبیا کے سفارت خانے پر باغیوں کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل نے کہا ہے کہ سیریا میں احتجاجیوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن میں 2200 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کونسل کی سربراہ ناوی پلائی نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں 350 لوگ مارے گئے۔ فوج اور سیکیورٹی فورسز پرامن احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس دوران کویت، قطر اور سعودی عرب نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی میٹنگ میں سیریا میں خون خرابہ جو ہو رہا ہے اس کی مذمت کی اور کہا کہ بشار الاسد حکومت کو چاہیے کہ وہ احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرے۔ سیریا کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کو ہوم شہر میں کم سے کم 7 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں جبکہ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم ملک کا دورہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی حکومت نے کراچی میں بدامنی سے نپٹنے کے لیے فوج کو نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں چیف منسٹرز ہاؤس میں مرکزی وزیر داخلہ رحمان ملک کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں پولیس اور رینجرز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران کراچی میں موت کا کھیل جاری ہے اور تشدد کے تازہ واقعات میں 5 لوگ مارے گئے ہیں۔
MQM نے کراچی کے حالات پر منگل کو سوگ کا دن منایا، جس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ سکولز اور کاروبار بند رہے۔ کراچی میں بند کی وجہ سے ایک دن میں 1.5 سے 2 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ اس دوران کراچی پولیس نے 4 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا ہے اور انہیں میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان لوگوں نے 12 لوگوں کے قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ غزہ پٹی سے 4 راکٹس اسرائیل میں گرے، لیکن اس سے کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ فوج نے یہ بات بتائی۔ اس واقعے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ رشیا نے مڈل ایسٹ میں کشیدگی بڑھنے پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطینیوں سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے سمجھوتے پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے قدم نہیں اٹھانے چاہیے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہو۔ فلسطین میں ایک بار پھر الیکشنز کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے تیسری مرتبہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ محمود عباس نے ایک بیان میں کہا کہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے درمیان ہم آہنگی کا نہ ہونا الیکشنز ملتوی کرنے کی اہم وجہ ہے۔ ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے ایک آپریشن میں پچھلے ہفتے 900 سے 100 کرد باغی مارے گئے ہیں۔ 6 دن تک جاری رہنے والی اس کارروائی میں جو شمالی عراق کی سرحد پر کی گئی، ترکی کے جہازوں نے کردستان ورکرز پارٹی کے جو ٹارگٹس تھے انہیں نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے کرد باغیوں نے ایک کارروائی کرتے ہوئے ترکی کے 8 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ دنیا بھر سے اب دیکھتے ہیں کچھ نیشنل نیوز۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو انا ہزارے کی بھوک ہڑتال اور کرپشن کے بارے میں بحث کے مطالبے پر خوب ہنگامے اور شورغل کے درمیان دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر سشما سوراج اور پارلیمانی امور کے وزیر PK بنسل کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بنسل نے سشما سوراج کی طرف سے سوالوں کا وقفہ ملتوی کرنے کی درخواست پر اعتراض کیا۔ سشما سوراج انا ہزارے کی بھوک ہڑتال اور 2G اسپیکٹرم اسکیم اور دوسرے اسکیمز کے بارے میں بحث کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ بنسل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان مسائل پر خصوصی بحث کے لیے تیار ہے، لیکن سشما سوراج نے فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی منظر دیکھے گئے، جس کی وجہ سے ایوان کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے سماجی کارکن انا ہزارے کو ایک خط لکھا ہے اور تعطل کو ختم کرنے کے لیے بعض تجویزیں پیش کی ہیں اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ منموہن سنگھ نے لوک پال مسئلے پر مرکزی وزیروں P چدمبرم، پرنب مکھرجی اور AK اینٹونی سے بات چیت کی، جس کے بعد انا ہزارے کو یہ خط لکھا گیا۔ مرکزی حکومت نے لوک پال بل پر غور کے لیے چہارشنبے کو آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ مرکزی حکومت نے بتایا کہ پرنب مکھرجی انا ہزارے کے ساتھ بات چیت میں حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ اس طرح پرنب مکھرجی سول سوسائٹی کے کارکنوں کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر قانون سلمان خورشید ٹیم انا ہزارے کے رکن اروند کیجریوال سے رابطے میں ہیں اور حکومت مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف راستوں پر غور کر رہی ہے۔ سلمان خورشید سے ملاقات کے بعد کیجریوال نے کہا کہ انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیجریوال نے کہا کہ پرنب مکھرجی کو ٹیم انا ہزارے کے ساتھ بات چیت کے لیے مصالحت کار کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ سماجی کارکن انا ہزارے نے اپنے حامیوں سے کرپشن کے خلاف جن لوک پال بل 30 اگست تک پارلیمنٹ میں پیش نہ کرنے پر ارکان پارلیمنٹ کے گھروں کے باہر دھرنے دینے کی اپیل کی ہے۔ رام لیلا میدان پر اپنی بھوک ہڑتال کے 8ویں دن خطاب کرتے ہوئے انا ہزارے نے کہا کہ اگر لوک پال بل منظور نہیں کیا گیا تو سڑکوں پر احتجاج شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف 25 سے 30 لوگ ہی ارکان پارلیمنٹ کے گھروں کے باہر دھرنے دے رہے ہیں، لیکن اس احتجاج کو اور تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں شامل بعض لوگوں نے سماجی تنظیموں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انا ہزارے نے کہا کہ اس وقت حکومت میں شامل 5 یا 6 لوگ ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں، جنہیں سماج یا عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا لوک پال بل منظور کیا گیا تو اسی طرح کے خود غرض لیڈرز ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس دوران انا ہزارے کی صحت کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز نے انہیں دھوپ میں نہ بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں انا ہزارے کی تائید میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ DM کے رکن پارلیمنٹ کانیموزی نے دہلی کی ایک عدالت کو بتایا ہے کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ اور اس وقت کے وزیر فائنانس P چدمبرم 2G اسپیکٹرم
لائسنس الاٹمنٹ میں شامل تھے اور انہوں نے اس وقت کے ٹیلی کام منسٹر اے راجا کے ساتھ نیلامی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کانیموزی کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر وکیل سشیل کمار نے سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے جج او پی سینی کو یہ بات بتائی۔ 43 سالہ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ نے انہیں کیس سے بری کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی کا کیس اس بنیاد پر مبنی ہے کہ 2G اسپیکٹرم کی نیلامی نہ کرتے ہوئے ملزمین نے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ کانیموزی کے وکیل نے درخواست کی کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ کو اس کیس میں گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے گا۔ ہندوستان کو ٹیسٹ سیریز میں 4-0 سے بری طرح پیٹنے کے بعد انگلینڈ کے کیپٹن اینڈریو اسٹراس نے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ چیمپئن انڈیا کو ون ڈے سیریز میں 5-0 سے ہرا سکتی ہے۔ چوتھے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کو 1 اننگز اور 8 رن سے شکست دینے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ تھی اچھی خبریں، اب کو اجازت دیں اور دنیا سے باخبر رہنے کے لیے روزانہ دیکھیے دنیا بھر سے 7 خدا حافظ۔